बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है, दो बड़े मेजर पॉइंट हैं जिनमें पहला पॉइंट है कि हर माह की 25 तारीख तक पेंशन अकाउंट में और इसके साथ तनख्वाह भी आपके अकाउंट में मिल जाएगी। इस हवाले से अकाउंटेंट जनरल का एक नोटिफिकेशन सामने आया है। जिन दोस्तों की तनख्वाहें लेट थी उनकी तनख्वाहें जो हैं वो अब बर वक्त आएंगी। इसके हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन है, किन चीज़ों का जो है वो अमल दरामद होगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी टाइम पे जो है वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर तनख्वाहें अकाउंट में आ जाती हैं। इवन के जो पीछे ईद गुजरी है चंद दिन पहले, उसकी ईद पर भी एक महीने में 2 तनख्वाहें मौसूल कर चुके हैं। मतलब आने वाले जो दिन थे उसमें आपकी तनख्वाहें आनी थी, मगर वो एडवांस आपको मौसूल हो गई। अब जहाँ पर जो है वो ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जिनकी अभी तक तनख्वाहें और पेंशन मौसूल नहीं हुई, उनके हवाले से एक बाकायदा नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2 पे बुजुर्ग पेंशनर्स के हवाले से एक जो सोशल मीडिया पर एक अजाफा सुनने को आ रहा है कि एक बहुत बड़ा अजाफा जो है उनकी पेंशन में कर दिया है। बेसिकली बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा क्या हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके हुकूमत ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप अपना घर बनाने के लिए कुछ जो है वो अमाउंट ले सकते हैं। वो अमाउंट 1 करोड़ तक एक्सीड करती है। मतलब ये है कि अब पहले जो थी अमाउंट कम थी, अब अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। और किसी की तरह का कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर ये जितने भी नोटिफिकेशन के बात मैं करता हूँ वो वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। टाइम टू टाइम जो भी कोई नोटिफिकेशन आता है हुकूमत की तरफ से तो वो भी वहाँ पर अपलोड किया जाता है। किसी किस्म की जो अमेंडमेंट होती है लॉ में वो की जाती है। कोई भी कानून जो है वो इन द फेवर ऑफ डिफरेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ या इन द फेवर ऑफ जो है वो सोसाइटी या किसी भी ख़ास तबके के लिए अगर होता है तो वो भी वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घर बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फर्दर कोई अपनी स्कीमें जो है वो लॉन्च करती रहती है। और ये जो स्कीम आई है ये ख़ासकर पंजाब के वासियों के लिए है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम मुलाजमीन, चाहे वो वफाकी हों चाहे वो सूबाई हों, इंस्ट्रक्शन किसी के लिए रखी है वो पंजाब के रहने वाले हों। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि वो यहाँ का किसी भी तरह का कोई किसी भी बैंक अकाउंट में कोई अकाउंट होल्डर हो। और इसके साथ ये आम अफराद के लिए भी है जिनकी कुछ इनकम हो। वो तमाम बंदे 1 करोड़ तक अपना जो है वो लोन ले सकते हैं, मगर इस पर मिनिमम जो है वो सूद रखा गया है 5%। सूद तो फिर सूद होता है, जो लोग नहीं लेना चाहते वो ना लें। मगर यह है कि हुकूमत ने ये एक पॉलिसी बना दी है, कोई भी बंदा जिसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो अपना घर बनाना चाहता है, 10 मरले का, 15 मरले का, 20 मरले का, वट जितना भी आप बनाना चाहते हैं, मगर अमाउंट जो है वो 1 करोड़ तक आप हुकूमत के खाते से लोन ले सकते हैं। और उसके ऊपर 5% जो है वो हुकूमत ने जो सूद है वो मुकर्रर किया है। ये वक्त के साथ तब्दील नहीं होगा, एक ही रूटीन के साथ पूरी अमाउंट पे होगा, वो आपने देना होगा। अब बात करते हैं जी, कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें उन्होंने कहा था कि तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं वो अपना IBN अपडेट करवाएं और अपने जितने भी आइडिया उसको रास्त पर मुंतकिल करें। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने एक ख़ास टेनोर के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, इसको उन्होंने जो है वो प्रोसीड किया, कुछ नहीं किया। 2 अटैम्प्ट जो है वो गवर्नमेंट करती है, अगर ना हो तो वो फिर वो मैनुअल जो सिस्टम आपका पहले चल रहा था वही उसी सिस्टम के तहत चलते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इससे नावाकिफ़ हैं। वो सोचते हैं जी रास्त ID से मतलब ये है कि कोई नया अकाउंट है, कोई नई जो है चीज़ है तो वो कैसे करेंगे। रास्त ID का मतलब ये है बहुत ही आसान है। जो भी आपके पास ऐप है, या अगर ऐप नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल करें, उसके ऊपर अकाउंट लॉगिन करें। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे उस पर, तो आपने वहाँ पर जो रास्त ID का एक छोटा सा ऑप्शन होगा वहाँ पे जाना है, वो आपका नंबर मांगेगा, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और आपका जो वो
جو اکاؤنٹ ہوگا وہ راست آر ڈی پر منتقل ہو چکا ہوگا۔ یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ آپ کا جو جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی راست پہ جا سکتا ہے، کسی بھی بینک اکاؤنٹ کو آپ راست پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ از ویری سیف، اور یہ آپ جو ہے وہ تمام گورنمنٹ امپلائیز اینڈ جو پینشنرز ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور بڑا آسان ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے۔ کے پی کے نے جو ہے آلریڈی ایک انہوں نے اپنی جو ہے وہ پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو پیسے ملتے ہیں، جو ہماری وفاق ہمیں دیتی ہے، تو وہ ٹائم پہ پیسے اکثر نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ لیٹ تنخواہیں اور پینشن ادا کرتے ہیں۔ صوبائی سطح پر انہوں نے کہا کہ ہم فرسٹ ڈیٹ تک دیں گے، مگر اس میں انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام کام جو ہیں، وہ اگر وفاق وقت پہ کرے گا تو ہم دینے کے قابل ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی، آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ بڑا ایزی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی سے متعلق گائیڈ لائن جاری کر دی۔ تنخواہیں اور پینشن ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وفاق گرانٹ کی وصولی سے مشروط، مطلب پیسے آئیں گے تو آپ کو ملیں گے، کیونکہ جو ہے وہ صوبائی حکومتیں حالانکہ خود مختار ہیں، وہ اپنے کام خود کرتی ہیں، مگر اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ تمام باقی جو ہے وہ اپنے معاملات کو سلجھا سکیں۔ اس میں وفاق کی انوالومنٹ ضروری ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی محکمہ خزانہ نے صوبائی ملازمین تنخواہوں اور راست ادائیگیوں کے حوالے سے اہم حکم نامہ جاری کیا، جس میں مطابق اب سے تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کا طریقہ کار وفاقی گرانٹ کی وصولی سے مشروط ہوگا۔ محکمہ خزانہ نے مشاہدہ کیا کہ صوبائی اکاؤنٹ نمبر 1 نان فوڈ سے تنخواہیں اور راست کی ادائیگی وفاقی گرانٹ اور کی پیشگوئی اور پیشگی وصولی کی بغیر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اکاؤنٹ بیلنس منفی ہو گیا، چونکہ ادائیگی کے وقت وفاقی گرانٹ موصول نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب آپ ادائیگیاں کرتے ہیں تو مائنس میں اکاؤنٹ چلا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایسے جو ہے وفاق نے بیچے نہیں تھے، ادائیگیاں ہوگی وہ مائنس میں چلا گیا، اس طرح سے ہر ماہ جو ہے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان فیوچر۔ اس طرح صوبائی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وفاقی حکومت کے مابین طے پائے کہ وہ مفاہمتی یادداشت کے تحت مثبت نقد بیلنس کو یقینی بنائے۔ تنخواہوں اور جو پینشن ہر ماہ پہلی تاریخ کو صرف اور صرف ادا کری جائے گی، اور صوبائی اکاؤنٹ نمبر 1 میں واقعی گرانٹ وصول اس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور ہم حکم نامے کے مطابق واقعی جو ٹریجری رولز کے پیراگراف 217 کا حوالہ بھی دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی ماہانہ بل ادائیگی وقت پر ہوگی۔ یہ تو ہو گئی جی جو اکاؤنٹ کو مشروط کر دیا گیا انہوں نے کہ وفاق پیسہ دے گا، یا ان کے جو ہے وہ اگر ادائیگی ہوتی ہے لیٹ ہوتی تو وہ لیٹ ہوگی۔ تو یہ صرف اور صرف کے پی کے تک محدود نہیں ہے، پنجاب میں بھی کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک جن کی جو ہے وہ پینشن اور جن کے جو ہے وہ تنخواہیں وصول نہیں ہوئی، تو اس والے سے جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات خراب نظر آتے ہیں۔ جن دوستوں کی تنخواہیں ابھی تک نہیں آئی وہ بھی ہمیں مینشن کریں، نیچے ڈپارٹمنٹ بتایا کریں ضرور، اور اس کو ہم ضرور جو ہے وہ اس والے سے اپڈیٹ دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جی جو بزرگ پینشن کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے کلپ ہے، چھوٹا سا کٹنگ ہے، یہ بینک الفلاح کی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس میں لکھا کیا ہوا پہلے میں یہ بتا دوں۔ مبارک ہو معزز پینشنرز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بعد بینک الفلاح نے بھی پینشنرز کے لیے ایک اہم بڑا فیصلہ کر لیا۔ اب بینک الفلاح فیصلہ کرے گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے علاوہ بھی جو ہے وہ بینکیں بھی اپنا خود مختاری طور پر پینشنرز کے فیصلے کرنے لگ پڑی ہیں۔ نہ اکاؤنٹنٹ جنرل، نہ کوئی اور نوٹیفیکیشن یا محکمہ خزانہ کسی نے نہیں، یہ صرف اور صرف بینک الفلاح کا جی۔ اگرچہ 1 مارچ 2026 کو پینشن میں اضافے کی توقع پوری نہ ہو سکی، بالکل جی، جس سے ملک بھر کے لاکھوں افراد مایوس تھے، تاہم موجودہ معاشی صورتحال اور 1 اپریل کو مد نظر رکھتے ہوئے بینک الفلاح نے بروقت ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاری کردہ فیصلے کے مطابق 1 اپریل 2026 سے پینشن میں 14,000 روپے کا اضافہ لاگو ہوگا، جس کا عملی نفاذ 1 اپریل 3 تاریخ سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد مستحق جو افراد ہیں ان کی پینشن 24 سے 25,000 تک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مالی استحکام بڑھے گا، مہنگائی کے اثرات کم ہوں گے۔ یہ ان کی بات بڑی درست ہے، مگر اس میں ایک چیز انہوں نے غلط کہہ دی۔ 11,000 جو ہے وہ ای او بی آئی پینشنرز کی پینشن ہے، اور یہ پینشن جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ جو تحریر جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے، یہ کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے، اس میں کوئی اضافہ نہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی رحمان علی باجوہ کے دھرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ یہ 31 مارچ کو ہم اکٹھے ہوں گے۔
دیکھیں جی، رحمان علی باجوہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہیں وہ جو ہمارا دوسرا کہہ سکتے ہیں کہ ملازمین کا دھڑا ہے، وہ جو وہ چل رہا ہے دوسری طرف، وہ کہتے ہیں نیگوشیشن سے کام کریں گے ہم. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ باجوہ صاحب نے 31 مارچ کو دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. پر ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ عوام اکٹھا ہوں گی. اب کل ایک صاحب کا جو ہے وہ مجھے میسیج موصول ہوا، مجھے بڑا لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہیے. اس میسیج میں انہوں نے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ملازمین کو چاہیے کہ ابھی صبر کر لیں، کیونکہ حالات جو ہے وہ سنگین ہیں. کیونکہ جو ڈفرینٹ ممالک کے اندر جو ہے وہ کچھ جھڑپیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں ہیں. تو کہتے ہیں جی پاکستان ابھی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ رحمان علی باجوہ صاحب کو دیکھنا چاہیے اور دھرنا نہیں دینا چاہیے. یہ ان کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے. کیا آپ ان کی اس رائے سے کتنے متفق ہیں یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ مجھے اچھی بات لگی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور دوسری بات ہے کہ رحمان علی باجوہ صاحب کا جو جذبہ ہے وہ سراہنے کے لائق ہے، مگر یہ ہے کہ حالات کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا حالات ہمیں جو ہے وہ اپنے لیگل رائٹس کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن رائٹ استعمال کرتے ہوئے وہ دھرنا بھی دے سکتا ہے، پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ حکومت کو اس حوالے سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمیں یہ جو ہمارے حقوق ہیں اس کو ضرور دیا جائے. اگر آپ نے حقوق کے لیے جنگ لڑنی ہے تو پھر اس طرح کے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ دونوں موقف ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ کافی ویلیو رکھتی ہے. تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.